پلس یہ بھی کہ جو ان کے مذاہب کے اندر چیزیں چلی آ رہی تھی، جو ہم کارڈز بانٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ان کے اوپر ان کے خداؤں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. یہ کس طرح ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے چیز؟ ایک مسلمان کو یہ چیز کس طرح زیب دیتی ہے کہ وہ اس طرح اس چیز کو ٹالریٹ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے یہ پیغام جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، انٹرنیشنل ایونٹ ہے، کچھ نہیں، انوسینٹ سینس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو داؤد کی کتاب اللباس کے اندر حدیث ہے، 4031 صحیح درجے کی حدیث ہے. ان ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں شامل نہیں ہوگا. جس نے جس قوم کی، اس کے کلچر، اس کے روایات، اس کا ٹریڈیشن، اس کے ویلیوز، ان کی ہر چیز، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، وہ پھر ہم میں شمار نہیں ہوگا. اس ایک وہ چیز ہے کہ پہلے پتہ نہیں تھا، اب میں جس طرح سمجھا دیا پتہ ہے اور پھر بھی وہ کرے تو پھر تو یہ واقعی بات لاگو ہوتی ہے. یہ شیطان کے وہ ہتھکنڈے ہیں جو شیطان آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کے درمیان میں پھیلا رہا ہے، عام کر رہے ہیں ان چیزوں کو. اور جہاں سے میں نے جس آیت سے سٹارٹ کیا تھا وہ کیا تھا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برباد کر کے چھوڑے گا. ویسٹ نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ ویسٹ کے اندر میجورٹی کیسز کے اندر شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اب شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بہت سارے کیسز میں اگر کہیں شادی ہوتی بھی ہے وہ تب ہوتی ہے جب وہ بہت سال ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے ہوتے ہیں، ان کے ہاں آلریڈی اولاد بھی ہو چکی ہوتی ہے، تب جا کے وہ شادی کرنے کو پریفر کرتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے بہت بڑی؟ ایک طرف سے کیا ہے کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی اپوزٹ کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا؟ نوجوانوں کو مخاطب ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کرے، شادی کرے، جلد از جلد شادی کرے. اور اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے. پھر ہوتا کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کس ایج میں بالغ ہو جاتے ہیں؟ لڑکی 11-12 سال کی ایج میں بالغ ہو جائے گی، لڑکا جو ہے وہ 14 سال کے آس پاس بالغ ہو جائے گا، 15 سال میں بالغ ہو چکا ہوگا. شادی کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی یہ پڑھے گا، پڑھائی کمپلیٹ ہوگی، تھوڑا جاب کرنے دو اس کو، تھوڑا سیٹل ہونے دو، ابھی تھوڑا سا پکا ہو جائے وغیرہ. شادی کریں گے اس کی 28 سال کی عمر میں جا کے، 14 سال میں وہ بالغ ہو گیا تھا، 14 سال کے بعد جا کے اس کی شادی ہوگی. کس سوسائٹی کے اندر؟ جس کے اندر اس طرح کی فلمیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس سوسائٹی کے اندر ڈرامے اس طرح کے ہوتے ہیں، بل بورڈ اس طرح کے ہوتے ہیں، اٹریکشنز چاروں طرف، ہر طرف سے فتنے اور وہ جو اٹریکشنز ہیں وہ کھینچ رہی ہیں. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی خراب ہو رہی ہے آج کل. پھر بھی یہ جب احکامات کے اپوزٹ کریں گے تو اسی طرح ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر یہی پرابلمز ہوں گی سوسائٹیز کے اندر. اور ویسٹ جو ہے جس چیز کو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، پہلے زمانے کے اندر لو میرج بہت ہی کم ہوتی ہوگی. اپنے پیرنٹس سے پوچھیں اور اپنے گرینڈ پیرنٹس سے پوچھیں، اپنے نانی دادا ان سے کوئی پوچھیں کہ آپ کے زمانے میں کسی نے، کوئی آپ کے دوستوں میں، کوئی فیملی میں کوئی تھا جس کی یہ پسند کی شادی ہوئی ہو؟ کوئی شاید ہی کوئی ایگزامپل دے پائیں، وہ شاید ہی کوئی ایگزامپل دے پائیں، بہت ہی مشکل ہے. اپنے پیرنٹس سے پوچھیں گے وہ پھر بھی کوئی ایک آدھ ایگزامپل دے پائیں گے. اپنے لیول پہ دیکھیں گے آپ کو میجورٹی ایگزامپلس مل جائیں گی کہ ہاں فلانے کی پسند کی تھی، فلانے کی پسند کی تھی. وہ اب ہماری پسند شامل ہے شادی سے پہلے. اب تعلیم یافتہ بھی ہیں ہم لوگ. پہلے کیا تھا، حقوق کا نہیں پتہ تھا، اب حقوق کا بھی پتہ ہے، زیادہ ہیومن رائٹس کا پتہ ہے، سب چیزوں کا پتہ ہے. لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ شادیاں کم ہو رہی ہیں، جو ہو رہی ہیں وہ طلاق کے نتیجے میں آ جاتی ہیں، ریزلٹنٹ ہو جاتی ہیں طلاق کے اوپر. پہلے پسند شامل نہیں تھی لیکن شادیاں کنٹینیو چل رہی تھیں، گھر آباد چل رہے ہوتے تھے. پہلے طلاق پوچھیں طلاق کہاں ہوتی تھی؟ طلاق کو تو بہت برا سمجھا جاتا تھا. اب کوئی ایشو نہیں ہے طلاق دینا، کوئی ایشو نہیں ہے. اور ایک اور چیز جس میں ہم پاکستانی اور انڈیا اور یہ جو علاقے کے لوگ ہیں یہاں پہ مار کھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ عرب کے اندر کیا ہے کہ عرب کے اندر ان کے ہاں ایک عام کلچرل چیز ہے کہ وہاں پہ دوسری شادی اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کہ وہ بہت بڑا کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، کسی طرح کوئی بدکاری کر رہا ہے، وہ اس طرح دیکھتے ہیں اسے. کسی کے ہسبینڈ وائف میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی، بالفرض ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، لڑکی نے اپنی عدت پوری کر لی. اب اس کے بعد پوری فیملی کی توقع یہ ہوتی ہے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے اسے. اب اس اولاد کے لیے اپنے جیے جو کچھ بھی شادی کر بیٹھی ہے تو عجیب عجیب قسم کے باتیں. بندے نے بھی اگر شادی کر لیا عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. بالکل اپوزٹ ہے اس کے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ کار بتایا تھا، جس کی وجہ سے ہم سوسائٹی ہماری بھی خراب ہو رہی ہے. ویسٹ نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے.
تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے اپنے آپ کو. یہ جو شادی کا سسٹم اور یہ سب کچھ جو ہے ختم کر کے رکھ دیا. اور وہی چیز ہمارے یہاں پہ کنٹینیو ہوتی بھی آ رہی ہے. جب امریکہ جانا ہوتا ہے کسی نے, اور آپ کے پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ کہیں اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے کہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ باہر سے کیا کرتے ہیں, فون کے اوپر یا اسکائپ کے اوپر نکاح کر لیا, شادی کروا لی, اور اس کے بعد کیا ڈاکومنٹس پریپیئر ہوتے ہیں اور وہاں پہ باہر بھیج دیں گے, اور اس طرح کر کے اس کو وہ کبھی بھی ہسبینڈ وائف ویزا یا اسپاؤس ویزا نہیں بولتے, اس کو وہ فیانسے ویزا بولتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میجورٹی کیسز جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر شادی نہیں ہوتی ہے ان کی, وہ بس ویسے ہی دوسرے کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو فیانسے کا لفظ زیادہ بہتر چلے گا. تو ویسٹ نے اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا. انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی ریپ کے کیسز کافی کامن ہے, گینگ ریپ ہو جاتا ہے, اور بالکل اس طرح کے, خاص طور پہ انڈیا کے اندر جو 1-2 سال سے یہ تحریک بھی چل رہی ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہو رہا, بروٹل طریقے سے ریپ ہو رہا ہے. ریپ بھی کر دیا, بعد میں جان سے بھی مار دیا, لیکن بروٹل طریقے سے, بہت وحشیانہ طریقے سے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف آپ کو یہ بالی ووڈ, ہالی ووڈ اور اپنے پاکستانی بھی فلمیں اور یہ سب, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے گند. اب انسان کے اندر پہلے سے ایک تقاضا ہوتا ہے, پہلے سے ایک خواہش ہوتی ہے, وہ ان بلٹ ہے, وہ انہیرنٹ ہے ایک چیز, وہ خواہش جو ہے وہ آپ کے اندر ہے. اسلام نے کیا کہا؟ چینلائز کرو اس کو, حلال ذریعے سے اس کو پورا کرو. وہ ہم نہیں کر رہے, اور جب اس طرح کی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو معاشرے کے اندر فرسٹریشنز بڑھتی ہیں, پھر معاشرے کے اندر پھر اس طرح کی جو بہت زیادہ جو انفورسین چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں معاشرے کے اندر. تو اس کے نتیجے کے اندر یہ چیزیں پھر آگے ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اتنے خوفناک مناظر یہ پہلے نہیں ہوتے تھے, والے مناظر جو کہ اب ہوتے ہیں. نہ پردے کے احکامات کے اوپر ہم لوگ عمل کریں گے, نہ اسلام کی باقی چیزوں کے اوپر عمل کریں گے, تو ظاہری بات ہے کہ اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا. اور پیروی کس کی کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ ویسٹ کی. تو ویسٹ کا اگلا قدم کیا ہے؟ یہ تو ویلنٹائن, یہ تو ہمارے لیے تو ریسنٹ چیز ہے. مجھے اپنے یاد ہے کہ پرابلی 95 یا 96 کی بات ہوگی کہ جب میں نے پہلی دفعہ, لیکن میرے لیے مجھے کب پتہ لگا ویلنٹائن ڈے کیا کوئی چیز ہوتی ہے. پہلی دفعہ اسلام آباد کی ایک گفٹ شاپ ہوتی تھی, ہارونز, ابھی بھی ہوتی ہے, اس کے اندر پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ ریڈ چیزیں اور ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے ویلنٹائنس ڈے, ویلنٹائنس ڈے. تب پتہ لگا تھا کہ کوئی چیز ہوتی ہے ویلنٹائن ڈے. مڈ 90s کی بات ہے یہ. آپ انڈین فلموں میں بھی دیکھیں گے تو مڈ 90s سے پہلے آپ کو جو ہے نا اس کا کوئی ذکر نہیں ملنے والا. پرانی فلمیں جو 80s کی تھیں اور اس میں کوئی ذکر نہیں ویلنٹائن ڈے کا. اب کی فلمیں جو ہوں گی 90s کے بعد جو آنی شروع ہوئی ہیں ان کے اندر ذکر ہے اس کے ریلیٹڈ, اس سے ریلیٹڈ جوکس بھی ہیں, اس سے ریلیٹڈ سینز بھی بنائے ہوئے انہوں نے. یہ ریسنٹ چیز ہے. ویسٹ کے اندر بہت پہلے کی آئی ہوئی تھی. ویسٹ برباد کر چکا ہے اپنے آپ کو. اگلا قدم کیا؟ اگر اسی شیطان کی پیروی کرتے رہے, اگلا قدم کیا ہے؟ ویسٹ کے اندر ابھی پچھلے 1-2 سالوں کے اندر ایک بہت عرصے سے چل رہی تھی ہومو سیکسولیٹی کے اوپر, ان کے ہاں تحریکیں چل رہی ہیں جس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہم جنس پرستی, کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کرنا چاہتا ہے. لڑکی لڑکی کے ساتھ, جس کے لیے گیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ایک کے لیے لیسبینس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ اس تحریک پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور پہلے کیا ہوتا تھا, وہ اپنے حقوق کے لیے لڑتے تھے اور ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا. امریکہ کے اندر 1940s کی ایک پکچر میرے پاس ہے, ایک عورت کی جس کے کرائم کی پکچر, ایک کرائم کا کیس ہے میرے پاس, کیونکہ میں چیزیں جمع کرتا رہتا ہوں اپنے پاس. ایک لڑکی کی وہ ہے جس طرح ان کے ہوتا ہے کلپریٹ کی تصویر کھینچتے ہیں, سائڈ اینگل بھی ہوتا ہے اس طرح, اور اس کے اوپر گناہ کیا اس کا کہ وہ لیسبین تھی, یہ گناہ تھا اس کا. اب آپ دیکھیں کیا ہے, تو 1-2 سال پہلے کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ آف امریکہ جو ہے اس نے پورے آل اوور امریکہ اس کو بیسک رائٹ میں کاؤنٹ کر دیا, اور اس کی سیلیبریشن ہر ایک نے کی تھی. رینبو کلرز جو ہے نا, یہ اس کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا. ایک بچی کی بھی تصویر ہے کہ بچی, چھوٹی سی بچی ہے, اور اس کے اندر چیکس کے اوپر یہ لو کا سائن بنا ہوا ہے, اور اندر جو ہے نا وہ رینبو کلرز ہے. رینبو کلرز جو ہے نا, یہ رینبو کلرز ہومو سیکسولیٹی جو تحریک ہے نا اس کا کلر ہے یہ, اصل میں ان کا فلیگ ہے یہ, آپ سمجھ لیں. رینبو کے کلرز جو ہوتے ہیں, ملٹی کلرز, رنگینیاں. تو اس کے اندر مطلب کہ مثال کے طور پہ اس کے اندر چھوٹی بچی, اس کا وہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آئی لو مائی بوتھ مامس. مطلب کہ یہ ان کے ہاں بچے جو ہیں وہ اس نسل کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, جس کو لیگلائز کر لیا گیا. ایون واشنگٹن نے, وائٹ ہاؤس جو ہے اس نے سیلیبریٹ کیا تھا سپریم کورٹ کی اس کو اناؤنسمنٹ کو. وائٹ ہاؤس کی آپ پکچر دیکھیں, وائٹ ہاؤس کے اوپر جس طرح ہمارے نہیں ہوتا عید کے اوپر لائٹنگ کری جاتی ہے, انہوں نے رینبو کلرز کے ساتھ اس کو سجایا تھا وائٹ ہاؤس کو. بے شمار ویب سائٹس, کیونکہ میرا تعلق آئی ٹی کے ساتھ ہے, تو جتنے بھی ویب سائٹ تھے ہر ویب سائٹ نے وہ ایک مہینے کے لیے 1 month آف سیلیبریشن ہوا تھا, پورے مہینے کے لیے اپنے آئیکونز اور لوگوز ہیں نا ان کا بیک گراؤنڈ کلر رینبو کلرز کر دیے تھے. ان کا اگلا قدم وہ ہے. اب وہ چیزیں یہاں پہ ہوں گی. ٹرکی کے اندر اس کی پبلک ہونی شروع ہو گئی ہے. ٹرکی کے اندر پبلک ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں,
لڑکے لڑکیاں نکلتے ہیں اور اس کے اندر بورڈز لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے. اور ابھی تک ٹرکی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو پانی والی جو فائر کیننز ہوتی ہیں, پانی پھینکا جاتا ہے منتشر کرنے کے لیے, اس چیزوں کے حربوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ جان چھڑائی. اور ویسٹ ان کو بہت دبا رہا ہوتا ہے کہ تم یورپین یونین میں آنا چاہتے ہو اور یہ حرکتیں کر رہے ہو, تم ان کو حق دو, ان کا یہ بنیادی حق ہے ان کا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ان کے اگلے قدم ہے. اور یہاں پر بھی بات نہیں چلتی. نیوز کلپس ہیں میرے پاس جن کے اندر کیا ہے کہ ایک ٹرم ہوتی ہے جیسا ایڈلٹری کا لفظ ہے نا, اس طرح ایک لفظ ہوتا ہے بیسٹیلٹی. وہ کیا ہے کہ انسان جانوروں کے ساتھ بھی بدفعلی کرے, اور اس کے لیے پراپر وہاں پہ اینیمل رائٹس اور ان کی آفیشیل ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ کس حد تک جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. یہ ہیں وہ شیطان کے قدم جن کی پیروی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور یہ یہاں پر بھی ایسا اگلا کیا حربہ ہو سکتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور اس کے ہتھکنڈوں سے بھی محفوظ رکھے, حق کو پہچاننے کی ہمارے اندر ایک طاقت پیدا کرے کہ ہم پہچان سکیں حق کو, اور یہ بھی طاقت ہمارے اندر آئے کہ ہم حق کو حق کہہ بھی سکیں. کیونکہ آج کل جو ہے وہ حق کو حق کہنا بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم حق کو حق کہہ سکیں کہ یہ اللہ یہ غلط ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے یہ چھوڑ دیا تو تمہاری دعائیں قبول ہونے چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ. پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.